اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خواتین و حضرات اس وقت ہال میں موجود ہیں اور وہ جو کہ ہماری اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں آن لائن، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام عالم محمد ہے اور آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے نفسیاتی برائی، چوٹوں کی تسلی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ آج کا جو درس ہے اس کے مقرر ہیں برادر محمد شیخ صاحب۔ جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے میں ایک ہدایت ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس یہ بکلٹ سب لوگوں کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ یہ جو بکلٹ ہے آج کا درس اس کتابچے پہ مبنی ہے، اور جب آپ اس بکلٹ کو کھولیں گے تو اس کے سیدھے ہاتھ پہ عربی ہے، عربی آیات ہیں، عربی آیات سیدھے ہاتھ پہ ہیں، اور الٹے ہاتھ پہ آپ کو ان کا ترجمہ ملے گا۔ کسی قسم کی مداخلت دوران لیکچر آپ نہ کریں، کیونکہ یہ اس درس کے بعد اس لیکچر کے اختتام پہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں آپ کو اچھا خاصا وقت دیا جائے گا اپنے سوالات کے جواب کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اب دعوت دیتا ہوں برادر محمد شیخ صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ برادر محمد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کے وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے جو ہمیں چوٹیں یا ہماری جو برائیاں ہم کرتے ہیں اس کی نفسیاتی تسلی کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وضاحت کروں قرآنی آیات میں کچھ الفاظ ہیں قرآنی عربی میں، اور اس کا ترجمہ الفاظوں کا میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ورڈ سو یا سیئات، اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے برائیاں یا چوٹیں، نفسیاتی چوٹیں، برائیاں جو ہم کرتے ہیں یہ چوٹیں ہو جاتی ہیں، زخم لگ جاتا ہے، اس کا یہ معنی ہے برائیاں یا چوٹیں، سیئات، سو۔ تو یہ الفاظ زیادہ تر ہمارے لیکچر کے ٹاپک کے اندر یہ آیات میں آئے گا لفظ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کون ہیں، ہم انسان کون ہیں۔ ہمارے یہ جو آپ بدن ہے، ایک سب ہم ایک دوسرے کو جو دیکھتے ہیں وہ ہمارا بدن بدن کے معنی باڈی جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم جب کہتے ہیں یا میں، وہ کون ہے، وہ ہماری نفسیات ہے، نفسیات، سائیکالوجی۔ اور وہ نفسیات جو ہے اس میں انٹیلیجنس یا وزڈم یا عقل مندی یا انٹلیکٹ، اور ساتھ میں ایموشنز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ سائیکالوجی میں انٹیلیجنس اینڈ ایموشنز، یعنی عقل مندی اور اس کے جذبات، اور دوسری چیز جو ہے وہ بدن ہے، یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ مل کے۔ لیکن اس کے اندر تیسری چیز ہے جو ہماری اردو میں مروجہ طور پہ غلط سمجھا جاتا ہے، وہ ہے روح۔ روح جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی اسپرٹ، اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں ان آیات کا کیا مقصد ہے، وہ روح ہے۔ روح عربی کا لفظ اردو میں وہ ہمارے کہتے ہیں جب مر جاتا ہے انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفسیات کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہماری مرتے کون ہیں؟ ہم مرتے ہیں، ہماری نفسیات مرتی ہے،
ہماری سائیکالوجی جو ہم بیس کر رہے ہیں, ہماری پرسنالٹی جو بیس کر رہی ہے, اس کو موت آتی ہے. لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کا امر ہے. قل الروح من امر ربی, کہہ دو روح جو ہے وہ اللہ کے امر سے ہے. تو اللہ کی جتنی آیات ہیں, جو ورڈز ہیں اس کے کلام پاک میں جو ورڈز ہیں, اس آیات کی جو اسپرٹ ہے, ایسنس ہے, اس کی جو روح ہے, اس کا مقصد ہے, وہ روح ہے. تو یہ تین چیز ہو گئیں, بدن, ہماری نفسیات, اور روح اللہ, جسے ہم روح الامین, روح القدس یا جبریل کہتے ہیں. یہ تینوں اس کے سینونیمز ہیں. جبریل, روح الامین, روح القدس, امانت دار روح اور مقدس روح. یعنی وہ آیات کی انڈرسٹینڈنگ جب ہم کو آ جاتی ہے, وہ امانت دار روح ہے, وہ روح القدس ہے, اس پہ ہم توکل کر سکتے ہیں اور ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ ہماری پرسنالٹی کا ایک وہ ہے حصہ. تو ہر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس طرح ہم میں دکھ یا چوٹ پہنچتی ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی آپ جو لیکچر سنیں گے وہ کیا کیا سنیں گے, یہ تو میں نے آپ کو اور ایک ذرا سا بریف انٹروڈکشن دیا ہے اپنی پرسنالٹیز کا, ہماری جو پرسنالٹیز بنی ہوئی ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف آزمائش میں ڈالتا ہے. قرآن مجید میں ہر انسان, چاہے وہ اللہ کی کتاب کو مانے یا نہ مانے, وہ کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا جائے گا. اور اس آزمائش کو, کیونکہ قرآن سے ہم لوگ زیادہ تر ناواقف ہیں, جب آزمائش آتی ہے تو ہم اپنے کنجیکچرز, گمان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, یا جادو ہو گیا, یا ٹونا ہو گیا, یا فلانی چیز ہو گئی, یا فلانی چیز ہو گئی, جس کی وجہ سے ہم اپنے ذہن کو یہ مس گائیڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزمائش میں ڈال رہا ہوتا ہے. اور دوسری جب آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹے قد کا کیوں بنا دیا, میری شکل ایسی کیوں بنا دی, یہ کمپلیکسز جو ہیں, بہت ساری باتیں جو ہیں انسان, اللہ نے جب ہمیں کریٹ کیا ہے احسن التقویم میں کیا ہے, بہترین تقویم, تو ہم ہر انڈیویجول جو ہے دوسرے سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو دکھ پہنچا رہا ہوتا ہے اللہ کی کریشن کی وجہ سے. تو ایک دکھ یا چوٹ انسان کو اللہ کی کریشن, یعنی اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے, یا اللہ نے جو آپ کو جیسے بھی بنایا اس سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے. یہ بڑا خطرناک دکھ ہے. اس دکھ کو آپ نے سمجھنا ہے. تسلی تو بعد میں آئیے, پہلے یہ سمجھے کہ آپ کو دکھ کس طرح پہنچتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے انسان کو, اور اس آزمائش کو آدمی سمجھ نہیں پاتا اور اپنی خواہش نفس کے مطابق چاہتا ہے کہ میری زندگی ہو جائے, تو وہ اپنے آپ کو دکھ میں ڈال لیتا ہے. پہلا دکھ. دوسرا دکھ یا چوٹ یا برائی کیوں کرتا ہے انسان, وہ یہ ہے کہ دوسرا شخص ہم کو ہرٹ کر دے, ہمیں دکھ پہنچا دے, ہمیں تکلیف پہنچا دے, ہمیں چوٹ دے دے, ہمیں برائی کی طرف ایسی بات کہتے ہیں جیسے ہمیں برا لگ جائے, کہتا ہے اس کو برا لگ گیا. تو دوسرا آدمی جو ہمارے جو جذبات اور انسان کا جو دل ہے, وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے دکھ دے دیا, اس سے چوٹ دے دی, یا ہمیں برا لگ گیا. اور اس برائی کو جو ہمیں وہ کہتا ہے اس کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں, وہ ایک برائی ہم اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں, یہ چوٹ کو اس کو بڑھاتے ہیں. اور اگر ہم ریئیکشن کر دیں, وہ تیسری چوٹ ہے, کیونکہ اس کو کرنے کے بعد بھی آپ دکھ میں آ جائیں گے, تکلیف ہوگی, چوٹ لگے گی کہ آپ نے اس کا نقصان کر دیا. یہ تین طرح کے برائیاں یا چوٹیں ہمیں لگتی رہتی ہیں. تو انسان جو برائی کرتا ہے وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے, اس کا کرانے والا تو شیطان ہے, لیکن وہ میں آپ کو لیکچر میں بتاؤں گا. لیکن میں آپ کو اس لیے وضاحت کر رہا ہوں شروع میں, انٹروڈکشن میں, کہ یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں کہ ایسے ہمیں چوٹ لگ رہی ہے یا برائی ہم کرنے نکلے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آزمائش کی آپ کی, وہ دیکھ نہیں رہے آپ. یا کسی نے اگر آپ کو چوٹ لگا دی تو اس کو برا لگ گیا آپ کو, اور برا لگ کے اس کے بارے میں پھر آپ نے اس کا ریئیکشن کر دیا, تو ریئیکشن کے بعد بھی آپ کا دل ملامت کرتا رہے گا, وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. تو یہ سب باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ یہ قرآنی آیات سے ہم کو پتہ چلے گی. تو جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے ہیں اللہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہم سب کا جو دشمن ہے وہ ہے شیطان. ہر انسان
جب دنیا میں آتا ہے، ہر انسان کی مطلب پوری دنیا کا انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو جب وہ بچپن سے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، کہیں پیدا ہو جائے، اس کا پہلا تعلق جو ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ شیطان کون ہے۔ اپنے ذہن سے تصوری طور پہ ہم سمجھتے ہیں شیطان، اور ہم اپنے ذہن سے تصوری طور پہ سمجھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اپنے ذہن سے سمجھتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ یہ قرآن، اللہ کی کتاب واضح کرتی کہ اللہ کون ہے، قرآن واضح کرتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ انبیاء کون ہیں، قرآن واضح کرتی کہ شیطان کون ہے۔ اور اگر آپ کو یہ شیطان کا معلوم نہیں ہے تو ہر انسان جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے تو اس کا کانٹیکٹ پہلے کس سے ہو رہا ہے؟ شیطان سے۔ اور اس کا ثبوت سے میں ہم چلتے ہیں سورہ زخرف 43، 36 اور 37 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرے گا ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیں گے، پھر اس سے وہ جڑ جائے گا، اور بے شک وہ اللہ کے راستے کے بارے میں روکتے رہیں گے، اور وہ حساب لگائیں گے کہ بے شک وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جو کوئی ذکر رحمان، یعنی اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یعنی ذکر کا مطلب اللہ کی ریممبرنس، اللہ کی یاد، یعنی قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ وضاحت جو ہوتی ہے وہ ذکر رحمان ہے۔ اگر آپ کی ہماری گروئنگ میں اس سے آنکھیں بند ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ ذکر رحمان ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس کی آنکھیں بند ہیں ذکر رحمان سے، ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیں گے۔ تو ہر انسان، مرد ہو یا عورت، اس کے ساتھ ایک شیطان جوڑا ہوا ہے، وہ شیطان اسے جوڑ جائے گا اور وہ روکتا رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اللہ کے راستے سے روکتا رہے گا، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے رہیں گے میں کوئی غلط تھوڑی کر رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، میں یہ نہیں کر رہا، میں وہ نہیں کر رہا، میں کوئی شراب نہیں پی رہا، میں نشہ نہیں کر رہا، میں جوا نہیں کھیلتا۔ اپنے سٹینڈرڈ پہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ذکر رحمان پتہ ہے تو وہ روکتا رہے گا، راستے سے اللہ کی کتاب کو کھولنے نہیں دے گا، طاق پہ رکھوا دے گا، عربی میں پڑھوائے گا، تلاوت کروائے گا، بغیر سمجھے ہوئے۔ آنکھیں بند رہیں آپ کی، یہ جو آنکھیں بند ہیں تو آپ کا دوست قربت کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کی، یہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ تو ہمارے اوپر ہر انسان کی جوانی یا گروتھ میں سب سے پہلے کانٹیکٹ شیطان سے ہو رہا ہے۔ تبھی اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو اس شیطان رجم کی وجہ سے۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ شیطان تو ہمارے سے کنٹینیوس جڑا ہوا ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ تو میرے شیطان آتا کہ خیالات میں، تو خیالات میں جو ہمیں وسوسے یا ہماری جو پروگرامی ہوئی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں کچھ اور وضاحت ہوئی بھی ہے، ہمارے ذہنوں میں جو باتیں ہم وہ سمجھتے وہی قرآن میں۔ تو آپ نے اعوذ باللہ پڑھی، پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تمہیں تخلیق کیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ، تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے یہ اعوذ باللہ بسم اللہ جب پڑھی تو ہمیں پتہ اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے جو شیطان جڑا ہوا ہے اور ہمارے جو خیالات میں جو ہم کو باتیں بتاتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور اپنی باتیں بتاتا رہتا ہے، ہم اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم گائیڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کی آخر میں لکھا ہے ہم مہتدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ آدمی سمجھ رہا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، صحیح جا رہا ہوں۔ تو ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرنا، یہ سمجھیے سب سے ہماری سب کی آنکھیں بند ہیں جب ہم قرآن نہیں جانتے۔
اور ہم اس سے اگر اپنی لائف کو گائیڈ نہیں کر رہے, اپنی ہدایت نہیں دے رہے اس سے. یہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد آیتوں جاننے کے بعد بھی پھر بھی آنکھیں بند کرا دیتا ہے. شیطان کا کنٹینیوس کام ہے کہ انسان کی آنکھیں بند رہیں, دیکھ نہ سکے قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے. کنٹینیوس نان سٹاپ اس کا یہ کام ہے, اور وہ جڑا رہتا ہے. جیسے ہی قرآن کھولا اور آیتوں کی وضاحت ہونی شروع ہوئی آپ کو, تو شیطان ہٹے گا, ورنہ تو جڑا ہوا ہے اور روکتا رہے گا راستے سے. تو یہ سمجھیے کہ ہم سب کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا انٹروڈکشن شیطان ہو جاتا ہے, اور ہم اس شیطان کے انفلوئنس میں ہم اللہ کی پہلی آزمائش کو, اللہ جو آزمائش کرتا ہے اس سے برا مان جاتے ہیں. پھر کسی نے ہم کو کچھ کہہ دیا, اس سے برا لگ جاتا ہے, ہم کو برائی ہو جاتی ہے, چوٹ لگ جاتی ہے, پھر ہم دوسرے کو ہم برائی کر کے چوٹ لگا لیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں میں نے بتائیں آپ کو. اب دیکھیے آگے, وہ تو اپنا جب شیطان نے ایسے کر دیا, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ قاف 50:16 میں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور تحقیق ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس اس کے ساتھ وسوسے کرتا ہے, اور ہم اس کی طرف شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. وہ رگ جس میں بغیر آکسیجن ملا ہوا خون ہو, جو کہ اس کے دماغ سے دل کی طرف آ جاتی ہے. اب پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو تخلیق کیا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, انسان وہی ہو گیا بدن, نفس اور روح سب سمیت. اور ہم خوب جانتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اللہ کہہ رہا ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کو جو وسوسے ڈال رہا ہے. شیطان نے سب سے پہلے یاد رکھے, شیطان جو جڑا اس نے آپ کو ایک بات کہی, اس کے بعد آپ کا نفس نے اس کو لے کے خود وسوسے ڈالنے لگا اس انسان کو, خود کو. یہ ہماری سائیکی میں جب شیطان نے آپ کو ایک بات کہہ دی تو ہمارا شیطان نے اپنا کام کہہ دیا, اب ہمارے نفس نے اس کو نفسیات نے اس کو لے کے وسوسے ڈالنے لگا ہمیں. تو اللہ کہتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ اس شخص کا نفس جو ہے, نفسیات جو ہے, میں نے بتایا تھا نفسیات سائیکولوجی جو ہے اس کو وسوسے ڈالتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کی ہم حبل الورید یعنی دماغ سے دل کی طرف جو رگ آتی ہے, اس میں ڈی آکسیجنائز بلڈ ہوتا ہے, وہ دماغ میں ہمارے اندر اصل میں سارا پروسیسنگ جو ہوتی ہے ہماری, جو آپ سن رہے ہیں باتیں, جو بھی بات آپ سنتے ہیں اس کی پروسیسنگ برین میں ہوتی ہے. اور اس سے جو مین رگ آتی ہے وہ ہارٹ سے جو جوائن کر رہی ہے وہ رگ, تو وہاں سے انفارمیشن آپ کی ہارٹ جو ہے وہ ایموشنز جو فیلنگز کا سینٹر ہے دل. کہتے ہیں دل نہیں مانتا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن دل نہیں مان رہا. یہ دل جو ہے نا یہ ایموشنز کا سینٹر ہے. ایک تو پمپ کر رہا ہے بلڈ کو, لیکن سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں, جذبات جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ دل سے ہوتے ہیں, اور یہ دل کو ہی صحیح کرنا ہے. اللہ کہتا ہے دل میں مریض ہے, انسان کا دل جو ہے نا وہ مریض ہے, وہ مرض ہو جاتا ہے دل کو, اس دل ہی کو صحیح کرنا ہے. تو دماغ سے جو پروسیسنگ کری شیطان نے ہمیں اکسایا, پھر ہمارے دماغ میں نفسیات نے اس کو پروسیس کیا, اور ہمارے جو رگ جاری ہے دل کے اوپر وہاں تک اس کو پور کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہم اس سے زیادہ قریب ہیں جو یہ انفارمیشن پہنچا رہا ہے تمہارے دل کو, ہم اس سے زیادہ قریب ہیں جو تمہارے یہاں سے انفارمیشن یہاں پہنچ رہی ہے. سورہ یوسف 12:53, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں, یعنی آزاد نہیں ہوں, بے شک نفس تو ضرور چوٹ برائی کے ساتھ آرڈر کرتا ہے, امر کرتا ہے, سوائے جو رحم کیا میرے رب نے, بے شک میرے رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کانٹیکس میں, لیکن اس آیت کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے, ہر شخص, کہ میں نفس سے بری نہیں ہوں, جو کہ میرا نفس مجھ کو برائی کا, چوٹ لگانے کا آرڈر کرتا رہتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, پھر کہتا ہے چوٹ لگاؤ دوسرے آدمی کو, برا کرو اس کے ساتھ. میرے ساتھ کیا, میں اس کا ریونج لوں. تو برائی کے ساتھ وہ ہر وقت آرڈر کرتا ہے, امر. ہماری نفسیات کی, میں نے بتایا نا ہماری نفسیات کی بات ہو رہی ہے
کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفسیات، نفس، ہمارا نفس امر کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے برائی کے ساتھ. الا ما رحم ربی، سوائے جو ہم پہ رحم کر دے ہمارا رب. میرا رب اگر رحم کر دے تو صحیح ہے، ورنہ وہ تو کنٹینیوس وسوسے ڈال رہا ہے. شیطان نے اپنا کام کیا، اس کے بعد نفس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، وسوسے ڈالے جا رہا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ برائی کا آرڈر دیتا ہے، تو وہ برائی کا جو آرڈر کر رہا ہے وہ کنٹینیوس کر رہا ہے ہمارا اپنا نفس. شیطان خالی ذمہ دار نہیں ہے، شیطان برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، پھر آپ کے نفس کرتا ہے. تو جبھی تو آپ اکاؤنٹیبل ہیں. یہ تھوڑی کہہ رہے شیطان نے کہا شیطان کو سزا ملے گی، اس کو الگ ملے گی، آپ کو الگ ملے گی، کیونکہ آپ کے نفس نے اس کو لے لیا اور وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور پھر برائی کے ساتھ وہ امر کرتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے جو رحم کر دے میرے رب. اور ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ساتھ میں تسلی بھی آتی جا رہی کیا کرنا ہے. یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم ہر وقت شیطان کو بلیم نہیں دے سکتے، شیطان کو ہم بلیم نہیں دے. شیطان نے ہمیں دعوت دیتا ہے برائی کا، پھر ہمارا نفس خود کرتا ہے ہمارے ساتھ، وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کا آرڈر دیتا رہتا ہے. تو اس برائی کے آرڈر کے اندر ہم غلط ایکشنز لیتے ہیں. تو یہ جو آیتیں آپ سن رہے ہیں یہ ہماری ایجوکیشن ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کس طریقے سے ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، کہ ہمارے یہ نفس ہمارا جو آرڈر دے رہا ہے برائی کا، یہ کیوں ہم اس کی بات مانیں؟ کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے ایسا کرو، اللہ تو بڑے برائی کا آرڈر دے رہا ہے، یہ وسوسے ڈال رہا ہے. تو یہ چیز ہے. آگے دیکھیے سورہ القیامہ 75:2 وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفسیات کے ساتھ قسم کھاتا ہوں. نفس کی وہ حالت جو اپنے اور دوسروں کو الزام دے رہا ہو. نفس لوامہ پہلے تھا امر کر رہا ہے برائی کے ساتھ. جب آپ نے برا کر لیا کسی کے ساتھ یا برا آپ کے ساتھ ہو گیا یا تو اب آپ اپنے کو ایکسکیوز کرنا چاہتے ہیں. وہ نفس کی جو کنڈیشن نفسیات کی وہ ملامت کرنے والی ہے کہ ملامت ہوتی ہے میں نے ایسا کیوں کر دیا. تو یہ نفسیات کے ساتھ چل رہا ہوں میں، نفسیات میں وسوسے آ رہے ہیں، شیطان نے اپنا کام کر دیا، وسوسے، پھر برائی کا آرڈر دیا، پھر ہماری کنڈیشن جو ہم کرتے ہیں تو ایک کنڈیشن میں ہم جاتے ہیں وہ ہے ملامت والی، بلیم دینا دوسرے کو یا اپنے پہ بلیم دینا کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، یا تو وہ ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، میں ایسا، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. ایک کنٹینیوس بلیم گیم ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر، ایکسکیوز کیے جاتے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ لوامہ کی کنڈیشن ہے. اور ہم کو ہونا کیا ہے جب آیت کی ہم پہ وضاحت ہو جائے گی. آگے لکھا ہوا ہے سورہ الفجر 89:27 پڑھ رہا ہوں. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس، اللہ کہتا ہے اے نفس مطمئن ہو جا. تو یاد رکھیں نفس امارہ کا مطلب ہے نفس جو برائی کا ساتھ آرڈر دیتا ہے، امر کرتا ہے، پھر نفس لوامہ ہو جاتا ہے، ملامت کرتا ہے. اور آیت سے جب آپ کو ہدایت یا گائیڈنس مل جائے گی تو وہ پھر آپ کو مطمئن ہوگا نفس. تو ہم کو اپنی نفسیات کو مطمئن کرنا ہے، تسلی دینی ہے. نفسیاتی تسلی کیسے ملے گی؟ کس طرح ہم اپنی نفسیات کو تسلی دیں جو چوٹیں اور برائیاں ہیں. اور چوٹ اور برائی کو یاد رکھیں کہ جب چوٹ اور برائی، جب بھی فزیکل کو سمجھا پہلے، فزیکل جب چوٹ لگتی ہے، یہ برائی ہوتی لگ جائے، فزیکل مجھے چوٹ لگ گئی تو زخم ہے، یہ چوٹ لگی، پھر آہستہ آہستہ وہ زخم بن جاتا ہے. وہ زخم جب آپ اسی میں پالنے لگے اس زخم کو، بجائے علاج کرنے کے اس کا اگر علاج نہیں کرے تو وہ چوٹ کو آپ پالتے ہیں تو وہ زخم بن جاتا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید میں نفسیاتی طور پہ زخم کیسے بن جاتا ہے. وہی چوٹ، وہ برائی جو آپ کر رہے ہیں وہ زخم بن کے آپ کے دل کو زنگ آلودہ اور کالا کر دیتا ہے. زنگ آلودہ اور کالا. اور اس زنگ آلودہ کو آپ نے زنگ مٹانا ہے، یہ چوٹ پالی آپ نے اور یہ پال کے زخم اپنے دل کو لگا رکھے، پتہ نہیں کتنے کتنے زخم لگے میں. اور ہر انسان کہتا ہے میرا جو چوٹیں ہیں اور زخم ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں. لیکن یہ ہم سب کے ساتھ ہے. تو ہم کو کس طرح لینی ہے دیکھیے آگے. اب آپ یہ دیکھیے، سب سے پہلے میں اب یہاں تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ نفسیات کے ساتھ شیطان ہمارے ساتھ کیسے گیم کر رہا ہے، یہ کیسے ہمارے کو دھوکہ دے رہا ہے. اور ہماری جو نفسیات ہے
ہم کو کیسے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب آزمائش کرتا ہے وہ کس بات کی کرتا ہے, چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ ایمان والا نہیں ہو, اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کرتا ہے انسان کی, اور کنٹینیوس کرتا رہے گا جب تک آپ زندہ ہیں. سورہ البقرہ 2 کی 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی شے کے ساتھ خوف اور بھوک سے, نفسیات کے نقصان سے, مالوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے, اور بشارت دے, خوشخبری دے صبر کرنے والوں کے لیے. تو اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کو, چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ نان ایمان والا ہو, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, مالوں کے نقصان سے, نفسیات کے نقصان سے, اور جو ہمارے کام کرنے کے فروٹس ہیں اس کے نقصان سے. اب آپ ذرا ایک منٹ کو سوچئے کہ آپ نے اتنی محنت کری, آپ کے گھر میں آگ لگ گئی, پورا بڑا اپنے سجا وجا کے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, آگ لگا دی, سب جلا دی اللہ تعالیٰ نے. اب آپ بلیم کس کو دے رہے ہیں؟ ایکس وائی زیڈ کو. آپ کے ہوا کیسے؟ یہ اللہ نے ضرور آزمائش کر دی. یہ نہیں سمجھے گا آدمی, اس کو بلیم دے گا جس نے آگ لگائی. تو ضرور آزمائیں گے, آزمائش سمجھنے کے ضرور. خوف آ رہا ہے آپ کو, اور یاد رکھیں قرآن میں دو طرح کے خوف ہے. ایک اللہ تعالیٰ خوف ڈالتا ہے انسان کے اندر تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے, اور ایک شیطان ڈالتا ہے خوف تاکہ تم اللہ سے ہٹو. بھوک کا خوف ڈال رہا ہے, چوری کر لو, ڈاکہ لو, بھوکا مر رہا ہوں میں. اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھوک سے مارنا چاہتے. دیکھیں یہاں پر آپ کے ملک میں آپ کو نظر آئے گا, کوئی ایسی جگہ ہے افریقہ میں, صومالیہ میں, وہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. پوری دنیا کا انسان, مختلف آرگنائزیشن اس کو پیٹرو ڈالر سے وہاں سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اگر بھوک سے مارنا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنا امر کر کے چھوڑتا ہے. تو بھوک سے اگر مارا ہے تو مارے گا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ برا مان جائیں اللہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ, وہ کہہ رہا میں کروں گا ایسا ضرور. آپ کون ہوتے ہیں؟ اور قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ سے اس کے ایکشنز پہ آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ اللہ ہیں کیا؟ اتنا سا دماغ ہے, اتنا سا اس سے پوری کائنات بنائی ہے, اس کو پتا ہے سور پیدا کر دیا. اگر سور کیوں پیدا کیا؟ منع جب کرنا تھا. آپ کو نہیں معلوم کیوں پیدا کیا ہے. اپنی لمیٹڈ نالج کو لمیٹڈ سمجھیں. اگر وہ بھوک سے مار رہا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ رہے, آپ کو تو کھانے کو مل رہا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں ایک کو اندھا پیدا کر دیا, کوئی لنگڑا پیدا کر دیا, کوئی آنکھوں سے مطلب ہر وجہ کی نقص پیدا کرتا ہے, اور میجورٹی کو صحیح بھی کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایکشن پہ آپ ایکشن نہ لیں. وہ کہہ رہے میں ضرور آزماؤں گا خوف سے اور بھوک سے, مالوں کے نقصان کے, مال کا نقصان کر دیا, مالوں کو نقصان کر دیا, اور جناب نفسیات کی, ہماری نفسیات سائیکالوجی میں نقصان ہو گیا, سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہو گیا. ایسا ہو گیا آدمی کا دماغ کام صحیح نہیں کر رہا, تو ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں, اس سے دوائیں لے رہے ہیں. تو یہ سارا اللہ کرے گا, اور یہ اللہ کرتا ہے. خواہ بلیم مت ڈالیں ادھر ادھر. اور نفسیات کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو کنٹینیوس بلیم ملامت کروائے گا, ادھر بلیم ڈال دے گا, اپنے بلیم ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کو سمجھے اس نے میری آزمائش کی, میں جو سیدھا کرنا ہے اپنے آپ کو. تو وہ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. یہ 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کنٹینیوس نقصان کرتا ہے, اور اس نقصان سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے, چوٹ لگتی ہے, اور اس دکھ اور چوٹ کے اندر آپ برائی کرتے ہیں. یہ نہیں پتہ ان کوشش کی آپ اللہ کے خلاف جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہو جائے تو کیا کرو, صبر کرو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون, کہو بے شک میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤں گا. یہ سمجھنا ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو میں صبر کروں, اور اللہ کہہ رہا ہے بشارت دے دو صبر کرنے والوں کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہو کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے تو آیا ہوں اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤں گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی مر جاتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, بس ایک مرنے پہ نقصان ہو جائے فوراً پڑھیں قالوا انا للہ راجعون, خوف آئے قالوا انا للہ راجعون, نقصان ہو جائے مال کا قالوا انا للہ راجعون. بجائے خامہ کے بلیم گیم سٹارٹ کر دیں, آپ لفظ لوامہ میں چلے جائیں.
اپنے لفظ اپنے ملامت کرنے بلیم گیم شروع کر دیا. آگے اللہ کہتا ہے ان کو کیا کرنا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہی لوگ ہیں, وہی ہیں ان کے پر ان کے رب کی طرف سے نمازیں اور رحمت ہے, اور وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. جو ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ آزمائش کرتا اللہ تعالیٰ اور وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے اور صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے, تو اللہ کہتا ہے ان کے اوپر اولئک علیہم صلوات, ان کے اوپر نمازیں ہیں. آپ نمازیں قائم کریں. کیسی نماز؟ وہ والی جو سچویشن میں آپ آئیں, جو آپ کو دکھ پہنچا ہے, اس سے ریلیٹڈ قرآن میں آیت ڈھونڈیں, وہ یاد کریں اور نماز میں دہرائیں تاکہ وہ تقویت اللہ کی آیت سے آپ کو ملے. ہم لوگ وہ رٹی 4 بچپن پر 4 قل پڑھا دیے, وہ اس پہ قل میں سب پورا کرو بھائی, نماز پڑھنے ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لو, قل واللہ بس 4 قل پڑھ لیے. آپ کو آیتیں سٹیپ بائی سٹیپ وہ یاد کرنی ہے جو آپ کی سچویشن ہے, اور اس سچویشن پہ وہ آیت یاد کریں تاکہ آپ کو تقویت ملے کہ میں اس سچویشن میں آ گیا ہوں, میری آزمائش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ پڑھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اب آپ گئے نیچے رکوع میں, آپ نے کہا سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, پھر آپ نے سر ٹیکا زمین پہ, سبحان رب الاعلیٰ, سبحان رب الاعلیٰ. کس بات پہ؟ کہ میری اللہ آزمائش کر رہا ہے, مجھے صبر کرنا ہے, یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کو وہ جو سچویشن بلیم گیم سے آپ ہٹیں گے, خواہ اس وسوسوں سے ہٹیں گے, وہ جو برائی کا آرڈر دے گا ہمارے اس سے ہٹیں گے, ورنہ وہی چلتا رہے گا.